بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے میراث کا مسئلہ بنانے کا طریقہ۔ میراث کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وراثت تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ اب تک تو جو پڑھے تھے وہ ورثاء کے حالات تھے کہ کس کو کتنا حصہ کب ملتا ہے، لیکن اب یہ پڑھیں گے ہم کہ ان کا حصہ تقسیم کیسے کرنا ہے، تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ورثاء کون کون سے ہیں۔ صرف عصبات ہیں، صرف ذوی الفروز ہیں، یا عصبات اور ذوی الفروز ملے ہوئے؟ تو اگر عصبات موجود ہوں تو ان کے مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف مذکر عصبات ہوں، جیسے بیٹے ہیں، تین بیٹے، پوتے ہیں، یا ایک ہی والد موجود ہے، یا ایک دادا موجود ہے، یا بھائی موجود ہیں، یا چچے، یا بھتیجے، یا چچا زاد ہیں، صرف عصبات، مذکر عصبات، تو مسئلہ ان کی تعداد سے بنایا جائے گا اور ترکہ کو ان کی تعداد پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ مثلا 5 بیٹے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس طرح کی ایک میت لکھ کے تاک کو لمبا کھینچ کے ایک لکیر بنا لینی ہے۔ یہاں تک یہ میت لکھا ہوا ہے، یہ میت کی لکیر بنانی ہے۔ میت کی لکیر بنا کے پھر نیچے اس کے ورثاء لکھنے ہیں۔ لیکن یہ 5 بیٹے تھے، الگ الگ، ایک بیٹا، 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 تو کل کو جمع کیا، 1 2 3 4 5، یہ 5 یہاں لکھ دیا۔ یہ تو اب کیا کریں گے کہ جتنا بھی ترکہ ہوگا اس کو 5 حصوں پہ تقسیم کر لیں گے، 5 آدمیوں پہ تقسیم کریں گے۔ تو مثلا 1,00,000 روپیہ تقسیم کرنا ہے ہم نے، تو 1,00,000 کو 5 پہ تقسیم کیا تو 20,000 روپیہ ایک آدمی کا حصہ بنا۔ تو ایک بیٹے کو 20,000 دے دیا، دوسرے کو 20,000 دے دیا، تیسرے کو 20,000 دے دیا، چوتھے کو 20,000 دے دیا، پانچویں کو بھی 20,000 دے دیا۔ یوں وراثت تقسیم ہوگی۔ دوسری مثال دیکھیں، پوتا ہے، دوسرا پوتا، تیسرا پوتا، چوتھا پوتا، میت کی لکیر کھینچی اور نیچے یہ ورثاء لکھ دیے۔ یہ سارے مذکر عصبات ہیں، ان کی تعداد دیکھی کتنی تھی؟ تھا 1 2 3 4، تعداد 4 ہے، تو یہ 4 یہاں لا کر لکھ دیا۔ اب جتنا بھی مال ہے اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے۔ اب مثلا 100 روپیہ ہے یا 1,00,000 روپیہ ہے، اس 1,00,000 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو ایک پوتے کا حصہ آئے گا 25,000۔ 25,000 ایک کو، 25 دوسرے کو، 25 تیسرے کو، 25 چوتھے کو دے دیں۔ تیسری مثال ہے، مثلا بھائی، میت کی لکیر کھینچی، اس کے نیچے ان کے ورثاء لکھے، 1 2 3، بھائی تینوں لکھ دیے۔ پھر ان کی تعداد کو اوپر اٹھا کر یہاں لکھ دیا، یہ 3 بھائی ہیں۔ تو اب پورا جتنا بھی ترکہ ہوگا اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے۔ 100 روپیہ ہے مثال کے طور پر، یا 1,00,000 روپیہ ہے، یا کروڑ روپے ہے،
اس کو 3 پہ تقسیم کریں، 100 روپے میں 33 روپے آ جاتے ہیں، 33.33، ایک کے 33.33، دوسرے کے 33.33، تیسرے کے، یہ 3 بھائیوں پہ تقسیم ہو گیا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف مذکر عصبات ہو تو مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی لکیر بنا کے نیچے سارے ان عصبہ لوگوں کے تعداد لکھیں گے، رشتے لکھیں گے، بیٹا ہے تو بیٹے، پوتا ہے تو پوتے، بھائی ہے تو بھائی۔ پھر جتنی تعداد ہوگی ان کی تعداد کو جو لکیر ہم نے بنائی تھی اس کے شروع میں لکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ شروع میں لکھی، یہ تینوں جگہ پہ شروع میں لکھی، اور پھر جتنا بھی مال ہوگا اس مال کو اس تعداد پہ تقسیم کریں گے، اس تعداد پہ تقسیم کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عصبات مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو اس صورت میں بھی مسئلہ ان کی تعداد ہی سے بنے گا، لیکن طریقہ مختلف ہوگا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جو ایک مذکر ہے نا اس کو 2 لڑکیوں کے برابر شمار کریں گے۔ ایک لڑکا جو ہوگا، ایک بیٹا 2 بیٹیوں کی جگہ پہ آئے گا، ایک پوتا 2 پوتیوں کی جگہ پہ آئے گا، ایک بھائی 2 بھائیوں کی جگہ پہ آئے گا۔ لہذا کل تعداد جتنی ہوگی اس کو اس طرح کریں گے کہ لڑکوں کو، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کی جگہ، پھر لڑکیوں کی تعداد اس میں شامل کریں گے، کل کو جمع کر کے یہ شروع میں یہاں لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر بیٹا، بیٹا، بیٹی، بیٹی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رشتے جو نیچے لکھیں گے ورثہ، یہ میت کے حساب سے ہوں گے۔ یہ ساری بیٹیاں میت کی ہیں، مرنے والے کی، آپس میں جو رشتہ ہے ان کا وہ نہیں لکھنا۔ یہ بیٹا، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بیٹی۔ اب اس میں ہم نے یہ ایک بیٹا 2 بیٹیوں کی جگہ پہ آ گیا، تو 2 بیٹیاں یہ، 2 بیٹیاں یہ، 4 بیٹی ہوگی، اور ایک بیٹی 5، ایک بیٹی 6، تو یہ گویا کہ 6 بیٹیاں ہیں۔ تو 6 کی تعداد ہے، 6 عدد ہم نے یہاں لکھ دیا۔ پھر جتنا بھی ترکہ ہوگا اس کو 6 پہ تقسیم کریں گے۔ حاصل تقسیم جو آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ ہوگا، اور اس کو دگنا کریں گے تو وہ بیٹے کا حصہ بنے گا۔ حاصل تقسیم جو آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ ہوگا، اور دگنا جو ہوگا وہ وہ بیٹے کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح بھائی ہے، ایک بھائی، یہ دوسری مثال ہے، ایک بھائی ہے مثلا، پھر بہن ہے، بہن ہے، بہن ہے، تو ایک بھائی جو ہے وہ 2 بہنوں کی جگہ پر ہے نا، تو 2 بہنیں یہ آ گئی، ایک یہ 3، ایک یہ 4، ایک یہ 5، تو یہ گویا 5 بہنیں، 5 بہنیں ہیں، 5، تو جتنا بھی، تو یہ 5 کی تعداد یہاں لکھ دیں گے، پھر اس کے حساب سے نیچے حصے دیں گے، 2 حصے اس بھائی کو ملے اور ایک ایک حصہ انہیں بہنوں کو ملا۔ اس بھائی کو 2 حصے 2 بہنوں کی جگہ ہونے کی وجہ سے ملے، جس طرح یہاں ایک بیٹے کو 2 حصے مل رہے تھے 2 بیٹیوں کی جگہ ہونے کی وجہ سے۔
یہاں بھی بیٹے کو دو حصے ملے دو بیٹیوں کی جگہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں بھائی کو دو حصے ملے دو بہنوں کی جگہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ پانچ حصے بن گئے، پانچ تعداد آ گئی، پانچ حصے آ گئے، تو جتنا بھی مال ہوگا اس کو پانچ پہ تقسیم کریں گے. تو اس کا جو حاصل تقسیم آئے گا وہ ایک بہن کا ایسا ہوگا. مثلا 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ کا پانچ ایسے کریں تو 20,000 روپے بنتا ہے. تو 20,000 روپے بہن کے اور 40,000 روپے بھائی کے. 40 20 60 20 80 اور 20 100 پوری ہوگی. تو یہ پہلا طریقہ ہے میراث بنانے کا، میراث کا مسئلہ بنانے کا طریقہ، کہ اگر صرف اسبات ہوں تو اسبات کی دو صورتیں ہیں. خالی مذکر ہوں تو ان کی تعداد کو سے مسئلہ بنے گا، وراثت جتنی بھی ہوگی اس کو تعداد پہ تقسیم کریں گے. اور اگر مذکر مؤنث دونوں ہوں تو مسئلہ پھر بھی تعداد سے بنے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ مذکر کو دو مؤنث کی جگہ شمار کریں گے، لڑکے کو دو لڑکیوں کی جگہ شمار کریں گے، اور کل تعداد جتنی ہوگی اس تعداد پہ پھر مسئلہ وراثت تقسیم کی جائے گی. اور جتنی تعداد ہوگی جب وراثت تقسیم کریں گے تو حاصل تعداد پہ تقسیم کا جو آئے گا وہ ایک لڑکی کا حصہ ہوگا اور دگنا اس کے بھائی کا حصہ ہوگا، لڑکے کا حصہ ہوگا. چلیں آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، طبیعت خراب ہے، گلا ٹھیک نہیں ہے.